السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج میں نا آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ 100% جو ہوتا ہے نا 100% کامیاب ہے بیٹے کے لیے، کیونکہ یہ میں نے خود کیا ہے پہلے، تو پھر میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ پہلے میں نے خود کیا، تو آپ لوگوں نے یہ اس وظیفے پہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں، بیٹیاں کسی کو بھی بری نہیں لگتی۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، میں نے پہلے اس ٹاپک پہ ویڈیو ڈالی تھی کہ بیٹی ہوتی ہے، جب بندے کی پہلی بیٹی ہوتی ہے چلو ٹھیک، دوسری ہوتی ہے، اور جب تیسری ہوتی ہے تو لوگ کرتے ہیں ہائے تی جم گئی ہے، پھر ہائے اینیاں تیاں ہائے انج۔ وہ جو ہائے ہوتی ہے نا، ماں کو نا اس ہائے سے ڈر لگتا ہے۔ ماں کو جو ارد گرد کے لوگ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے کوئی روٹی ڈال کے دینی ہوتی ہے، ارد گرد کے جو ہمارے لوگ ہیں نا، ہمارا معاشرہ ہے نا، ہمارے اپنے، پرایا کوئی نہیں، پرایوں کو ہمارے سے کیا لگے، ہمارے اپنے ہائے بولتے ہیں۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ہاسپٹل میں پاس کھڑے ہو کے ہائے بولتے ہیں۔ وہ مائیں اس ہائے سے اچھی طرح واقف ہوں گی، جن کی 5 یا 6 بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے، اس ہائے سے وہ اچھی طرح واقف ہوں گی۔ بیٹیاں کسی کو نہیں بری لگتی۔ میری اپنی 3 بیٹیاں، جیسا کہ 2 پہلی شادی سے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب میری پہلی بیٹی ہونے والی تھی تو مجھے بہت شوق تھا بیٹی ہو، اتنا زیادہ شوق تھا کہ میں دعا کرتی تھی کہ میری بیٹی ہو پہلی۔ تو ابھی میں اینڈ میں الٹرا ساؤنڈ کرا رہی تھی ڈاکٹر سے، تو میں نے کہا آپ مجھے بتا سکتی میری بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا اب کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ اب کیوں پوچھ رہی ہو، اب تو آپ کا مطلب بالکل اینڈ آپریشن کا ٹائم ہے آپ کا، ڈیلیوری کا۔ تو میں نے کہا نہیں بتا دے، اور اب میں دل میں یہ دعا کر رہی ہوں، یا اللہ بیٹی ہو، یا اللہ یہ نہ کہہ دے بیٹا ہے، یہ نہ کہہ دے بیٹا ہے۔ مطلب اس قدر مجھے بیٹیاں پسند تھیں، اس قدر پسند ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ کی بیبی گرل ہے، اور میں اتنی خوش ہوئی، یقین کریں۔ پھر دوسری دفعہ بھی اللہ پاک نے بیٹی دے دی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ تم تو دعاؤں میں بیٹیاں مانگتی ہو۔ تن سے مجھے کسی نے کہا تھا، اب میں نہیں نام لوں گی ان کا ادھر، تن سے کہا گیا کہ تم تو دعاؤں میں بیٹیاں اپنے لیے مانگتی ہو۔ اور مزے کی بات ہے کہ جس بندے نے کہا تھا نا، جس عورت نے مجھے کہا تھا، اس کی بھی اپنی دوسری بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی۔ دل تو میرا تھا کہ میں اس کو کہوں کہ تم نے بھی لگتا ہے دعا میں بیٹی مانگی ہے، لیکن میری عادت نہیں ہے یار۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دل توڑ دیتے ہیں، منہ کے اوپر بات کر دیتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں، ایسی باتیں۔ مطلب ویسے میں کوئی نہ کوئی بات منہ پہ کر جاتی ہوں، لیکن ایسی جس میں بالکل ہی مطلب دل توڑنے والی میں فٹ کسی کے منہ پہ نہیں کرتی بات۔ تو میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اللہ نے تو بتا دیا نا کہ مکافات عمل ہے دنیا۔ بھی دوسروں کو طنز کرو گے، تم نے دوسری بیٹی پیدا کر دی، یہ کر دیا وہ، پھر اپنی بھی بیٹی کس کو بری لگتی؟ کسی کو بھی نہیں بری لگتی۔ تو میں نے آج چھوٹی سی ویڈیو ڈالی ہے، میں نے کہا میں چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا ابھی الحمدللہ بیٹا ہوا ہے، اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ آج شاید وہ 50 دنوں کا ہو گیا ہے، 50 ہی ہو گیا ہوگا۔ تو 18 مئی کو میرا آپریشن ہوا تھا، تو اب مجھے نہیں پتہ کتنے دن ہو گئے ہیں، تو میرا بیٹا ہوا ہے۔ میں روز کہتی ہوں میرا اس دفعہ کا آپریشن کا ایکسپیرینس بہت برا تھا۔ اللہ پاک کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے جیسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، آپ لوگوں نے سچے پکے دل سے یقین کریں، یہ کوئی وظیفوں کا چینل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا اسلامک چینل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ ہم اسلامی باتیں کریں، نیکی کی باتیں اپنے چینلوں پہ کریں، اللہ پاک ہدایت دے، بس میں یہی کہوں گی۔ لیکن وہ چینل نہیں ہے، لیکن میں خود اپنی بہنوں کو یہ وظیفہ بتا رہی ہوں گارنٹی کے ساتھ، کیونکہ میں نے کیا ہے، اس لیے کہ میری 3 بیٹیوں کے بعد مجھے یہی تھا۔ ایک ہوتا ہے نا دل میں بیٹے کا شوق، ماں کو خود ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں دفع کرو لوگوں کو، دفع بلا کر دو، میں کہتی ہوں لوگوں کو جو بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اب ایک ماں کو بھی شوق ہوتا ہے نا بیٹے کا کہ میرا بیٹا ہو۔ ظاہر ہے جس کی بیٹی نہیں ہے اس ماں کو شوق ہوتا ہے بیٹی کا، اور جس کا بیٹا، ابھی میری سوتن کی بہن پریگننٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ دعا کرو میری بیٹی ہو، کیونکہ ان کی 1 بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میری بیٹی کی بہن ہو جائے، وہ دعاؤں پہ دعائیں کر رہی ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے نا
کہ بیٹی کسی کو بری نہیں لگتی، جس کے پاس جو کمی ہے وہ اللہ اسی کی دعا مانگتا ہے نا۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ کمنٹس میں آ کے کچھ بہنیں کہیں کہ جی نہیں بیٹیاں ایسے تو بیٹیاں ویسے۔ اچھا مجھے کہا گیا کہ روم کولر کے آگے بالکل بچے کو نہ ڈالوں، جی میری پیاری سسٹر میں روم کولر کے آگے بچے کو نہیں ڈالتی، آگے نہیں۔ روم کولر لگانے کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کمرے میں روم کولر کھڑکی میں لگا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے سبسکرائبروں نے میرا روم کولر دیکھا ہوگا، وہ لگا ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں ہوتی ہوں، پھر جنت ہوتی، پھر میرا بیٹا، نہیں سوری میں ہوتی ہوں، پھر میرا بیٹا ہوتا ہے، اور روم کولر کی طرف نہیں ہوتا، دوسری طرف ہوتا ہے، پھر جنت ہوتی ہے۔ اس طرح سارے ہوتے ہیں آگے لیٹے ہوئے، تو اس کو ہوا بہت کم آتی ہے، لیکن یہ کہ کمرے کا جو وہ ہے نا ٹمپریچر ہی کہتے ہیں شاید، ٹھنڈا ہوتا ہے نا، اس لیے۔ تو یہ بات تھی، آپ سب نے مجھے بہت اچھے مشورے دیے، آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہو، مجھے سپورٹ کرو، میرے چینل کو سپورٹ کرو، تاکہ میں جلدی سے جلدی اپنے بچوں کے لیے گھر بنا سکوں، اپنے بچوں کا گھر بنا سکوں۔ تو اچھا جی، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا۔ آپ نے پکے سچے دل کے ساتھ نا، جیسے ہی آپ میری بہنوں، جیسے ہی مطلب آپ لوگ پتہ چلے کہ ہم پریگنٹ ہیں، جیسے مطلب کہ کبھی کبھی بہت لیٹ پتہ چلتا ہے، کسی کو بہت لیٹ بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جیسے اب میں نے کبھی ایسی باتیں کی ہی نہیں ہیں، اس لیے مجھے ایسی باتیں نہیں آتی۔ جیسے ہی پتہ چلے نا آپ نے پریگنینسی چیک کیا تو آپ پریگنٹ ہو، آپ نے 7 دن لگاتار سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اور اتنی آسان ہے۔ پہلا سپارہ تو بہت آسان ہے، آپ سب کو پتہ ہے، بہت آسان ہے۔ پہلے سپارے پہ تو ٹائم لگتا ہی نہیں، دوسرا تھوڑا سا مشکل لگے گا، تو تیسرا ویسے بھی آدھا پڑھنا ہے، اور میں کہتی ہوں بہت جلدی پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ، روزانہ 1 مرتبہ 7 دن گن کے لگاتار۔ اچھا مجھے جیسے یہ میری بھابھی نے بتایا تھا نا، تو یقین کریں کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ میں کشمکش میں تھی کہ یہ والا جو میرا بچہ ہے، یہ جو بھی ہے پتہ نہیں دنیا میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے گولیاں کھائی ہوئی تھی، کہ وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی ہوئی ہیں کس لیے کھائی تھی، کیوں کھائی تھی، تو اس لیے تو میں مطلب مجھے نہیں امید تھی، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کے در پہ امید یقین رکھ کر 7 دن سورہ بقرہ پڑھی۔ آپ نے 7 دن سورہ بقرہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لازمی۔ جیسے ہی آپ کو پریگنینسی کا پتہ چلے گا، اس میں کوئی بدھ جمعرات جمعہ نہیں ہے، اسی سے اگلے دن جیسے آج رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، گھر ابھی جائیں یا گھر میں چیک کیا تو آپ وضو کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ 1 دفعہ پوری پڑھنی ہے، 1 دن میں پوری پڑھنی ہے، 7 دن سورہ بقرہ پڑھتی رہیں، روزانہ 1 دفعہ پوری، ٹھیک ہے۔ اور آپ اللہ پہ یقین رکھیں، اور اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا ہے، وہ تو سب کو ہی پتہ ہے، وہ مجھے اب میرے دماغ میں نہیں آ رہا، وہ تو بیٹے کے لیے جو کرتے ہیں وظیفہ۔ میری ویڈیو بہت کم رہ گئی ہے، جس کے آخر میں وارثین آتا ہے، مجھے بالکل ابھی دماغ میں نہیں ہے، وہ بھی لگاتار دل میں پڑھتی رہے تو، لیکن یہ جو سورہ بقرہ والا ہے نا، یہ لازمی آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو بیٹا ہی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔